یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ ابھی اے این پی کے تھے ایمل ولی صاحب، اتنے ناراض، کہنے لگے غلطی ہو گئی ہم سے، ہم نے ان کی حمایت کر دی۔ سرداری صاحب مجھ سے آج تک ناراض ہے کہ تم کیوں مانے، ورنہ اے این پی کو دینی تھی ہم نے تو گورنرشپ، لیکن مولانا صاحب گھر آ گئے تو ہم نے کہا چلو اب گھر آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ خیر وہ پرانی بات ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جی دو باتیں انہوں نے کی صاف، کہتے ہیں فائنینشیل کرپشن تو ہے ہی، وہ تو چھوڑیں، وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ عہدے کا ناجائز استعمال ہے، ہماری پارٹیاں توڑ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ناراض ہیں آپ سے اتنے؟ دیکھیں، ایمل ولی میرے بھائی ہیں، ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، اور ہمارا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ یہاں جو لوگ ان کو یہ باتیں کہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے بات کرے، میں نے ان سے بات کرنی تھی، میرا بھائی ہے۔ یہ سارا مفروضوں پر باتیں ہیں۔ آپ کر لیں بات، غلط فہمی ختم ہو جائے، کیونکہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا نا۔ وہ وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں، سب سے باتیں کر رہے ہیں، وہ تو وزیر اعظم سے شکایت لگا رہے ہیں۔ نہیں تو وزیر اعظم سے بات کرے گا، ایک ممبر ہے پارٹی، اگر ایک ممبر کی پارٹی کا مانا جائے گا اور 32 کا مانا نہیں جائے گا، کیا یہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے؟ پی ڈی ایم نے اس کو اپنا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ تمام جدوجہد جو ہم کر رہے تھے گزشتہ 4 سالوں سے، اے این پی تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے نا، اے این پی اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے نا۔ ہاں نہیں تو پھر بھی ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، بادامی صاحب ہمارے بھائی ہے، سیاست میں وہ جو کچھ کہے، میں 2 باتوں کے ذمہ دار ہوں جی۔ ایک، میں نے دروازے کھولے ہیں اور پورے صوبے سے، یعنی آپ یہ اگر ہماری لسٹ دیکھ لیں، ہاں، مرج ایریا کے ہزاروں لوگ آتے ہیں، صوبے کے ہزاروں لوگ آتے ہیں، روزانہ 800-900 آدمی سے ملتا ہوں۔ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور سب کی عزت و احترام کرتا ہوں۔ اس میں اے این پی بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ میں ہے۔ آپ سب کا احترام کرتے ہیں، آپ سے سب ناراض کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ نون لیگ کے اختیار ولی صاحب نے کہا کہ بھائی گورنر صاحب کو ہٹاؤ، اختیار اے این پی ولی پوری کہہ رہی ہے، اختیار ولی وہ کہہ رہے ہیں جیالوں کے دروازے بند ہو گئے گورنر ہاؤس پہ۔ بات سنو، اختیار ولی کو بولو ابھی ایک بیان دے دینا۔ کیا بیان دے دیں؟ ابھی دے دے۔ اچھا اب نہیں دیں گے بیان؟ کوئی ابھی پھر کہہ دے، ابھی کہہ دے نا اس کو کہ دے دے۔ وہ اپنی سستی شہرت کے لیے 5 سال ایم پی رہ گیا ہے، ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیتی۔ اچھا نہیں تو اب آپ کو اتنا کیوں یقین ہے کہ اب وہ آپ کے خلاف بیان نہیں دیں گے؟ بڑا کانفیڈنس سے آپ کہہ رہے ہیں اب نہیں بولیں گے؟ اب نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا دامن ایسا ہے نا، پورے شہر اور صوبے کے سامنے ہے۔ اگر 40 سالوں میں کس نے اے این پی کے میرے ساتھ 10 سال پہلے 30-40 ممبر تھے، ان سے پوچھ لے، اگر ایک شخص کہہ دے کہ یہ کسی کا پانی بھی پیتا ہے، یا میرا بیٹا جو میئر ہے کسی کا پانی پیتا ہے، تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ارے سر وہ تو کہہ رہے ہیں اے این پی والے کہ آپ نے تحریک انصاف کو بخشوا دیا ہے سیاسی طور پہ، وہ کہہ رہے ہیں اتنا معاملہ خراب ہے کے پی کے میں۔ تو یہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اجر دے دے اگر میں جھوٹ کہتا ہوں یا یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ اپنے پارٹی سے پوچھے نا، اور یہ کہتے ہیں پارٹی توڑ رہی ہے۔ میری وجہ سے ایمل ولی خان کا پارٹی بچی ہوئی ہے، ورنہ ایمل ولی خان کی نصف پارٹی اب شامل ہو رہی ہے۔ اے این پی کے آدھے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری پارٹی میں نہیں آؤ۔ نہیں دیکھو، پارٹی کے لوگ جو ہے ہمیشہ جب الیکشن آتے ہیں کبھی ایک جگہ جاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ۔ اب ان سے اسوات میں جو لوگ چلے گئے تو میں نے ان کو کہا ہے، دیکھو ایمل ولی خان ہمارا بھائی ہے، اس کی کچھ غلط فہمیاں ہیں، ایسی ہم نہ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں، نہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ سر بات ہے کہ ایمل ولی صاحب کی نہیں ہے نا، پوری این پی کی ہے۔ سمر بلور صاحبہ نے کہا کہ بھائی سب کہہ رہے ہیں، سمر بلور صاحبہ، جی جی، سمر بلور صاحبہ کو یہ بولو کہ 4 دن پہلے آئی تھی تو مجھے کیا ترلے کر رہی تھی۔ گورنر ہاؤس آئی تھی میں کیا، اور سمر بلور دیکھو وہ ہماری شہر کی ہے، ہماری وجہ سے وہ ایم پی اے بنی ہے، ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ یہ فیملی بھی ہماری بہت قابل احترام ہے، بلور فیملی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اچھا لیکن اب یہ مسئلہ حل کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی اب تو الیکشن میں جانا ہے، تو آپ لوگ سارے اس طرح لڑتے ہوئے الیکشن میں جائیں گے تو پھر کیا معاملہ کیسے چلے گا؟ اس کا پھر حل کیا ہے؟
یعنی دیکھیں نا وہ تو اب بات یہاں سے شروع کرتے ہیں اے این پی والے. وہ کہتے ہیں یہ گورنرشپ تو حق ہی ہمارا تھا. We were just being too kind and courteous کہ ہم نے کہا چلیں آپ لے لیں بھائی, چونکہ مولانا صاحب چل کے آ گئے ہمارے گھر پہ. ورنہ تو گورنرشپ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف, زرداری صاحب اور شہباز شریف نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, ایمل ولی کہتے ہیں کہ یار ہم گورنرشپ آپ کو دیں گے. دیکھیں یہ تو بڑوں کی بات ہے, میں اس میں نہیں بول سکتا ہوں, لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے جب پورا پشاور جیتا تو میں گورنر نہیں تھا, جب چارفدہ ہم نے جیتا میں گورنر نہیں تھا, جب دیر ہم جیتے میں گورنر نہیں تھا, جب یہ پورا بیلٹ ہم نے جیتا میں گورنر نہیں تھا. اور یہ نگراں حکومت کے حوالے سے بتائیں, یعنی کہ دیکھیں بہت بڑا الزام ہے نا, پی ٹی آئی الزام نہیں لگا رہی, اے این پی جس کے اپنے دو بندے ہیں, دو بندے وزیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نگراں حکومت نیوٹرل نہیں ہے, یہ حکومت تو اکرم درانی چلا رہے ہیں اور ایک نام اور لیا. یہ کہتے ہیں تو مولانا صاحب چلا رہے ہیں حکومت, یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ نگراں آپ جن کے تو وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو نگران وزراء کے پاس کوئی اختیار نہیں, اور یہ دیکھو الزامات ہیں لوگوں پہ کہ ارے اس طرح بات ہے اس طرح بات ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب بھی اور وزراء ڈے ٹو ڈے افیئر چلا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں خود حیران ہوں کہ ایمل ولی خان صاحب اس طرح کی باتیں کس کے اشاروں پہ کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, کل بھی بھائی تھے آج بھی بھائی ہے, اور کوشش کریں گے کل بھی ہمارے بھائی رہیں. میں سیاست میں دوری کا قائل نہیں ہوں, میں سیاست میں جوڑنے کا قائل ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ جب میں خود ڈسٹرکٹ ناظم بنا تھا تو پشاور شہر کے تمام لوگوں نے میری حمایت کی تھی. اب میرے بیٹا پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب تھے, ہم نے ان کو 20,000 ووٹوں سے شکست دی, 70,000 ووٹ ہم نے لیے, اور اے این پی تیسرے نمبر پہ تھی. تو اس وقت کون تھا؟ ٹھیک ہے, ہم خدمت کر رہے ہیں. یہ ہمیں بتا دے کہ پشاور شہر کے شہریوں کے لیے کون سا ایسا گھر ہے کہ وہ لوگ اپنے مسائل ان کو لے جائیں. بہت شکریہ. ہمارا گھر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, ہم سیاست کرتے ہیں, شہر کے لوگوں کو ہمارے پر اعتماد ہے, ہم شہر کی خدمت کرتے ہیں, ہمیں فخر ہے ان کی خدمت کرنے پر.